بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ۔ عزیزان محترم، میں نماز کے متعلق عرض کروں گا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے۔ یہ احناف کا عقیدہ ہے، ان کا قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کی جماعت کا قول ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ حنفی کہتے ہیں کہ کانوں کی لو تک، شافعی کہتے ہیں کہ کندھوں تک اٹھانا چاہیے ہاتھوں کو نماز کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ میں عرض کروں گا کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے یہ سنت ہے، اور دوسری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ نماز میں سینے پر دونوں ہاتھ رکھنے چاہیے، باندھنے چاہیے۔ پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا، یہ مسئلہ سمجھاؤں گا حدیث پاک سے اور فقہاء کرام کی اقوال احناف کی طرف سے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، میری تفسیر جلد اول صفحہ نمبر 64 میں ابو داؤد شریف کی میں نے لکھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ حفص بن عمر نے شعبہ سے، قتادہ سے، یہ نصر بن عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے دیکھا ہے جبکہ تکبیر تحریمہ کہتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کی لو تک پہنچ جاتے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے دوستو، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بخاری شریف میں یہ ثابت ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے جبکہ تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے یعنی شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث سے ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ کرتے، شروع نماز کرتے، ابتدا کرتے، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جاتے، پھر اس کے بعد ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک نہیں لے جاتے، یعنی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک کانوں کی لو تک ہاتھ لے جانا چاہیے، دوسرا جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے، پھر جو ہے عزیزان محترم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سے جو ہے روشناس کرتا ہوں کہ اس حدیث جو میں عرض کروں گا اس میں کیا ہے۔ ابو داؤد اور دارقطنی کی حدیث میں نے عرض کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اونچا کرتے کر کے اٹھاتے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور طحاوی شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کے برابر کیے۔ حاکم اور بہقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ہاتھوں کو جو ہے کانوں کی لو تک لے جانا چاہیے۔ یہ حدیث جو ہے عزیزان محترم بتا رہی ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو لے جانا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا چاہیے، وَيَرْفَعْ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِعَبَيْهَا، یعنی کہ آپ کا فرمان یہ ہے کہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے حتیٰ کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے دونوں کانوں کی لو تک کے برابر کر دے۔ یہ ہدایہ میں بھی عزیزان محترم موجود ہے قول جو میں نے عرض کیا ہے کہ کانوں کی لو تک تکبیر تحریمہ کرتے وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ یہ احناف کا جو عقیدہ ہے، قول ہے، وہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی ہے ان کے مطابق ہے۔ یہ ہدایہ شریف میں ہے۔
دوسرا ہے قنوت عیدین اور نماز جنازہ کی تکبیروں کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ان جو میں نے عرض کیا ہے کہ عید کے وقت، قنوت کے وقت یعنی کہ جب ہم وطر پڑھتے ہیں اس وقت، عیدین جو ہے عید الدعا ہو یا عید الفطر ہو، اور نماز جنازہ کی تکبیروں کے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے یا تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد نہیں اٹھانے چاہیے، یعنی رفع یدین نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اناف کا عقیدہ مذہب قول میں نے عرض کر دیا۔ اب میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، جب نماز شروع کرو، ابتدا کرو، تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے نماز میں۔ پہلے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ و محمد و ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے عقیدہ ان کا بتایا کہ لو تک، اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کندھوں تک۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو آپ نے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کر لیتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کیا کرتے، اور جب سجدوں کے لیے جو ہے اٹھتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے اس وقت بھی ایسا کرتے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو انہیں اٹھاتے مگر ایسے نیچے رکھتے۔ اب امام ابو داؤد نے کہا کہ میرے علم کے مطابق مالک کے علاوہ ہاتھ نیچے اٹھانے کا ذکر کسی نے بھی نہیں کیا۔ ابو داؤد شریف میں یہ موجود ہے۔ سالم بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کی تکبیر فرماتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھتے، اور سجدوں کے درمیان میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الاذان میں یہ حدیث موجود ہے۔ محمد بن عمر عطا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے، جن میں ابو قتادہ بن ربی بھی موجود تھے۔ ابو حمید نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تمام لوگوں کے جو ہے زیادہ میں جانتا ہوں۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے تب بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، جب سمع اللہ لمن حمد کہتے تب بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب دوسری رکعت کھڑے جو ہے رکعت سے کھڑے ہوتے تب بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ عبید اللہ بن ابی رافع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت بھی ایسا ہی کرتے، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی، اور جب دونوں سجدوں کے اٹھتے تب بھی ایسا کرتے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کندھوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ والمرأۃ ترفع یدیہا ھذا منکبھا صحیح لانہ استر بہا۔ ہدایہ میں عزیز المحترم عبادت موجود ہے، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک کے برابر اٹھائے، یہ صحیح ہے کیونکہ یہ طریقہ عورت کے واسطے زیادہ جو ہے عزیز المحترم جو ہے پردے کا ہے۔ حناف اسی پر عمل کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، مرد کانوں کی لو تک۔ آپ نے سمجھ لیا مسئلہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت صرف ہاتھ اٹھانے چاہیے کانوں کی لو تک، اور امام شافعی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو ہاتھ ہیں وہ کندھوں تک اٹھانے چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، مرد جو ہیں وہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا عورتوں کو لیے پردہ کی وجہ سے ہے، حیا کی وجہ سے ہے، اور جو حنفی کہتے ہیں کہ نماز میں جو ہے ہاتھ لو تک کانوں کی لو تک اٹھانے چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ کندھوں والی جو حدیث ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے اس پر بھی ہم عمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کانوں کی لو تک جو ہمارے ہاتھ جاتے ہیں، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، ہم کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو عزیز المحترم میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 کرمانی ٹی وی 1 کو آپ سبسکرائب کریں، اور جو ہے لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ لوگوں تک
یہ مسائل جائیں اور ہم کو بھی ثواب ہو، تم کو بھی ثواب ہو، اور تمام جو پڑھنے اور جو ہے سننے والوں کو ثواب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔